پروگرام حاضر ہوں کے ساتھ آپ کا ہوسٹ سید فاتر شاہ حاضر. ناظرین، حاضر ہیں آج ہمارے ساتھ وکلا، یوتھ، مختلف پارٹیوں سے وابستگی، نظریات اپنے اپنے، لیکن عوام کی خدمت بنیادی مقصد اپنے شعبے میں. بنیادی طور پہ آج کے پروگرام کا ایجنڈا ہے وکلا تنظیمیں اور وکیلوں کے مسائل. میرے ساتھ پینل میں تعارف کرواتا جاؤں آپ کو. میرے ساتھ بیٹھے ہیں رانا سہیب اقبال، ایڈوکیٹ ہیں، پی ٹی آئی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور آپ اسٹوڈنٹ لیڈر بھی ہیں اور پوری طرح سے جناب انرجیٹک ہیں، خدمت کر رہے ہیں اور ساتھ میں اپنے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان وکیل رہنما شرجیل چوہان، کسی تعارف کے محتاج نہیں. میں آغاز گفتگو شرجیل چوہان صاحب سے کرتا ہوں. خوش آمدید جی آپ کو کہ آپ ہمارے پروگرام حاضر ہوں میں حاضر ہوئے اور عوام کی کیا کہتے ہیں عوام کے لیے آپ حاضر ہوئے. بالکل. پہلا سوال یہ ہے کہ بحیثیت وکیل آپ معاشرے سے کیا چاہتے ہیں اور کیا دے رہے ہیں؟ بحیثیت وکیل جو ہے معاشرے سے ایک تو بہتری ہے جو سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ جس طرح معاشرے میں تبدیلی آ رہی ہے اسی طرح مسائل بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور ایک وکیل جو ہے وہ معاشرے کے مسائل سے بہت اچھی طرح روبرو ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان نے اپنا مسئلہ جو ہے وہ ایک وکیل کے پاس لے کے آتا ہے کہ یہ میرا حل ہے، داد رسی کی جائے یا اس کا کوئی حل نکالا جائے. تو اس کا جو ہے یہ معاشرے کی جو بھی چھوٹے مائنر جو مسائل ہوتے ہیں ان کو حکومت اور جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے اور بڑھتی ہوئی پاپولیشن کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سارے ہو رہے ہیں، اور ان کے مسائل کے لیے حل کے لیے گورنمنٹ کو جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے ایکشن جو ہے وہ لینا چاہیے. میں رانا حسیب اقبال صاحب آپ سے سہیب اقبال صاحب آپ سے سوال یہی دہراتا بھی ہوں اور اس کو ٹیگ بھی کرتا ہوں اس کے ساتھ کہ آپ کی ایسوسیشنز جو ہیں جی وہ کیا کردار ادا کر رہی ہیں ایک نوجوان وکیل کے لیے جب وہ میدان میں آتا ہے؟ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میاں مدعو کیا اپنے پروگرام میں. شاہ صاحب اس طرح ہے کہ یہ جو ہماری ایسوسیشنز ہیں یہ ایک تو یونٹی ہے ہماری، ٹھیک ہے. دوسرا یہ اگر ہم اس طرف لے جائیں کہ معاملات کیا دیکھ رہے ہیں وکیلوں کے، اپنے پارٹ کے اوپر وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہماری شروع سے لے کے آج تک ٹھیک ہے کہ ہماری ایک ہمیں جو محرومی نظر آتی ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے نظر آتی ہے کہ وہاں سے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے. پھر ایسا ایک ٹیگ بنا کے وکیلوں کا دیا گیا ہے کہ جیسے وکیل پتہ نہیں کیا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ لوگوں کے کتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لوگ جو بندہ جتنا بھی پریشان ہوتا ہے اس کا وہ مسئلہ مسائل کورٹ کے اندر عدالت کے سامنے وہ پیش وکیل کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی زبان بن کے کورٹ کے اندر اس انسان کا وہ بتا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ یہ چیز ہے کہ لوگ جو ہیں وہ وکیلوں کو اس طرح مطلب کہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے. اگر ایک پروسیجر ہے، ہم نے ایک پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے لوگوں کے ایک پروسیجر کو پراپر فالو کرنا ہوتا ہے. لوگوں کی ہم سے توقع یہ ہوتی ہے کہ آج انہوں نے ہمیں کیس دیا اور کہتے ہیں کل اس کا فیصلہ ملے گا. رانا صاحب یہ بتائیں نا ایسوسیشنز کیا کر رہی ہیں اس میں ایسوسیشنز کا کردار جو ہے ہماری ماشاء اللہ لاہور بار کی جو ایسوسیشن ہے ہائی کورٹ بار کی وہ بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے وکیلوں کے لیے، ٹھیک ہے. اور لاہور بار کی جو ایسوسیشن ہے ضلعی
ایسوسیشن ہے وہ بھی ماشاءاللہ بڑی انرجیٹک اور اچھا کام کر رہی ہے وکیلوں کے لیے. لیکن ایک جگہ ہماری ایک ریکویسٹ بھی ہے ان سے, اپنے بڑے بھائیوں سے جو صدر ہیں, سیکٹری ہیں لاہور بار کے, کہ انہیں چاہیے کہ جو ینگ وکلا اس پروفیشن میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے ایک اسٹائپینڈ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, ان کے لیے کچھ ایسا انہیں رکھنا چاہیے کہ وہ جب شروع میں آتے ہیں انہیں ڈائریکٹ کیس نہیں ملتے انہیں آتے ہوئے, ٹھیک ہے, انہوں نے ان کا اسٹرگلنگ لائف کا سفر شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ انہیں کوئی تھوڑا بہت اگر خرچہ مل جائے بار کی طرف سے, ٹھیک ہے, تو اس میں ان کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں کہ مطلب کہ اپنے 100 معاملات جو ان کے چل پڑتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پھر زیادہ محنت, ٹھیک ہے, اپنی پاورز انرجی ساری اپنے پروفیشن کے اندر لگاتے ہیں. اس ویڈیو کی گفتگو چلتی رہے گی, لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں. رانا صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے جی. یہ جو جن سے متعلق ہے جس شعبے سے, اور یہ ایسوسیشنز کو چاہیے کہ نوبھارت وکلا کے لیے وہ جو فنڈ جنریشنز کا سلسلہ ہے کہ انہوں نے شروع بھی کیا تھا, اس میں مزید بہتری لائی جائے اور وکلا کو ایک سٹینڈ فراہم کیا جائے تاکہ وہ ایک وقت کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کر سکیں ایک وقت کے بعد. میں چوہان صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو وکلا کے بارے میں ایک رائے بنی ہوئی ہے کہ یہ بڑے کیا کہتے ہیں وہ ان میں برداشت نہیں ہے, میں بڑے چناؤ لفظ کا میں نے تھوڑا وقت لیا ہے اس لیے کہ برداشت کا مادہ نہیں ہے وکلا میں. ہم نے اکثر دیکھے ہیں سائلین کے ساتھ بھی, عوام کے ساتھ بھی, روڈز پہ بھی, ٹھیک ہے جی, بہت واقعات ہیں ٹریفک کے کیا کہتے ہیں سارجنٹس وغیرہ کے ساتھ بڑے, اور دوسرا پھر ججز کے ساتھ بھی, ان کے کمروں میں, ان کے باہر بھی, ان کے پورے معاملات خراب بھی ہوئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے؟ جی, اس کے لیے کام کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک وکیل جو ہوتا ہے, سب سے زیادہ وکیل کام کرتا ہے, اس وقت جو ہے کم از کم 16-17 گھنٹے جو ہے ڈیلی کیس اسٹڈی کرنا, کورٹس میں جانا, اتنی گرمی ہوتی ہے, کوٹ پہننا ہوتا ہے, اور باہر کبھی کسی عدالت میں کبھی کسی عدالت میں, اور پنکھے کے نیچے کبھی کبھی لائٹ بھی چلی جاتی ہے. اس کے بعد جس طرح سہیب بھائی نے بتایا کہ جو فنینشلی طور پہ بھی کرائسس کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں, اس کی بھی فرسٹریشن ہوتی ہے, تو وہ فرسٹریشن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کبھی نہ کبھی نکل جاتی ہے. اس کا جو سب سے بہترین حل اور سلوشن یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے بتا دیا, اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی پرائیویٹ کالجز ہیں وہ ٹریننگ نہیں ان کی کرتے ہیں ایز اے پریکٹیکلی انہوں نے کس طرح پرفارم کرنا ہے. وہ اپنی فیسز بناتے ہیں کسی نہ کسی زمرے میں, ان کو پریکٹیکلی تھیوری پڑھاتے ہیں, نہ کہ ان کو کوڈ سے آگاہ کرتے ہیں, نہ پریکٹیکل سے آگاہ کرتے ہیں. وہ سارا ان کو مینٹلی طور پہ پریپیئر نہیں کیا جاتا اس کی, اور اسکولنگ اس کے بعد ٹریننگ نہیں ہوتی. اب اگر ہم آتے ہیں پریکٹیکل لائف میں بھی آتے ہیں, اس میں پریکٹس میں بھی آتے ہیں, تو ہمارے پاس کیس نہیں ہوتے. صبح سے آ کے شام تک ہم جو ہے عدالتوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں. ہم سوچ کے کچھ آتے ہیں, ہم نے فیسز دی ہوتی ہیں, ہمیں وہاں پہ خواب کچھ اور دکھائے جاتے ہیں, اور جب ہم یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ریالٹی بالکل مختلف ہوتی ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا چوہان صاحب نے بڑی کیا کہتے ہیں تلخ حقیقت آپ کے سامنے رکھی ہے. حاضر ہوں کہ اس پروگرام میں آج میرے ساتھ جو پینلسٹ 2 موجود تھے, ان میں ایک رانا سہیب اقبال صاحب اور ساتھ میں شرجیل چوہان صاحب. میں ان سے چاہوں گا کہ جاتے جاتے ایک 2 جملے میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے متعلقین کو کہ وہ کس طرح سے آپ کے حالات کو, معاشرے کے حالات کو بہتر کر سکتے ہیں. جو پہلا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو ریسٹرکٹ کیا جائے, ان کو اس چیز پہ باؤنڈ کیا جائے کہ ان کی پراپر ٹریننگ کی جائے. جو پریکٹیکل میں آنا چاہتے ہیں ان کو پراپر طور پہ جو ہے ٹرین کیا جائے. اس کے بعد جب یہ پریکٹیکل میں آ جاتے ہیں تو ان کو سینئرز جو ہوتے ہیں جن کے پاس یہ جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. کسی اسکالرشپ بار کو چاہیے کہ ان کو اسکالرشپس دی جائے. پہلے 1-2 سال یہ کرائسس ہوتے ہیں, فنینشلی طور پہ ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے, کیسز نہیں ہوتے, لوگ نہیں ان کو جانتے ہوتے, کوئی کسی سے باہر سے آیا ہوتا ہے لاہور میں پریکٹس کر رہا ہے یا ویسے ہوتا ہے. تو ان کو تو پہلی بات یہ ہے کہ اسکولوں کو, کالجز کو چاہیے. دوسری یہ ہے کہ یہ بار کو چاہیے کہ ان کو کرنا چاہیے. جی رانا صاحب. بس میں یہی کہوں گا سوسائٹی میں نا ایک تو برداشت
جو ہماری سوسائٹی سے مطلب کہ ختم ہوتی جا رہی ہے. مطلب برداشت نام کی چیز ہمارے اندر رہی نہیں ہے. اب تو یہ عالم ہوتا جا رہا ہے, یا تلخ حقیقتیں ہیں سوسائٹی کی, جیسے کہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اداروں کا عوام کے ساتھ نہ چلنا, ٹھیک ہے, اس لحاظ سے جیسے عدالتیں ہیں ان کا بہت لیٹ جا کے فیصلے کرنا, اس چیز سے عوام کا بھی برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. تو میری یہی ہے درخواست سب سے کہ اپنے اندر نا برداشت پیدا کریں, اور جو بڑے ہیں ہماری سوسائٹی کے انہیں چاہیے کہ لوگوں کے اندر لوگوں کو اکٹھا بٹھائیں, جوڑیں لوگوں کو, اور سب کے اندر برداشت ہو, ایک دوسرے کی بات سننے کے تحمل ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم اس سے باہر جاتے جا رہے ہیں. بہت مہربانی. Thank you, sir. رانا صہیب اقبال, ایڈوکیٹ شرجیل چوہان ایڈوکیٹ, جی سر. حاضر ہوں کہ اختتام پر, اس پروگرام کے اختتام پر ناظرین ایک مختصر سی بات یہ ہے کہ وکلاء اور سائلین کے مسائل دونوں اطراف سے متعلقین کو دیکھنے چاہیے اور قوت برداشت پیدا ہونی چاہیے ویسے بھی معاشرتی طور پہ, اور ساتھ ساتھ جو تعلیمی ادارے ہیں ان تعلیمی اداروں کو بھی جو چوہان صاحب نے نوٹس کی ہیں یہ باتیں, ان پر غور کرنا چاہیے, اور پریکٹیکل لائف ان کو پڑھائی جانی چاہیے, نہ کہ صرف ان کو تھیوری میں آپ جو ہیں وہ ڈگری تھما کر اور میدان میں بے یار و مددگار چھوڑ دیں. پروگرام میں اس وقت ہم اپنے آپ سے اجازت چاہیں گے, اور نیکسٹ انشاءاللہ تعالی نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.